نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا جانوروں کا فطری طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ طلاق کا بھی ہے کہ بعض اوقات ایک ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے تو جدائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ ایک دوسرے کو سمجھا کر معاملہ صحیح کر لیں اور اپنی زندگی لوگوں، خاندان اور اپنے بچوں کے سامنے تماشا نہ بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک سلسلہ نکاح انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا جانوروں کا فطری طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ اسی لیے تمام آسمانی مذاہب بلکہ غیر آسمانی مذاہب میں بھی نکاح کو بہت اہمیت دے کر بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ طلاق کا بھی ہے کہ بعض اوقات ایک ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے تو جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب اس جدائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس معاملے میں مختلف مذاہب میں مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ ان سب میں معتدل اور فریقین کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے پر عمل نہ کر کے اگر کوئی شخص نقصان اٹھائے یا دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، طریقے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی طریقے کی پوری طرح پیروی کی جائے تو پھر اس سے بہتر طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی میں پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنی ذات کے لیے تسکین اور اپنی خوبیوں کے لیے زینت اور اپنی خامیوں کے لیے پردہ سمجھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ازدواجی زندگی کی دوسری ہدایت یہ ہے کہ بیوی بچوں سے بعض اوقات جانے یا انجانے میں شوہر کے حقیقی فائدے کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جاتا ہے جو ایک قسم کی دشمنی ہے، لیکن بیوی بچے حقیقت میں دشمن نہیں ہوتے، لہٰذا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شوہر بیوی بچوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ رکھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، یعنی اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ازدواجی زندگی کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے تو آپس میں افہام و تفہیم یعنی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر معاملہ صحیح کر لیں اور اپنی زندگی لوگوں، خاندان اور اپنے بچوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے کی صورت میں انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں مارنے سے مراد آج کے زمانے کی جاہلانہ مار نہیں بلکہ ایک تادیبی تفہیم ہے، اور جو اس میں بھی حد سے گزرنے کا عادی ہو یا جسے قوی اندیشہ ہو اسے اس کی بھی اجازت نہیں۔ ازدواجی زندگی کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ میاں بیوی اگر خود معاملہ نہ سنبھال سکیں تو دونوں کے رشتہ دار مل کر ناراضی کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا خبردار ہے۔